بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں، یہ صحیح البخاری شریف کی تیسری حدیث ہے. یہ حدیث بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ اول ما بدأ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلیس ترجمہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خواب سے ہوا. الصالحہ الصادقہ، مسلم شریف میں الصالحتوں کی جگہ الصادقتوں ہے، مراد سچا ہے، سچے خواب کے ذریعے ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا اور غلط بھی ہو جاتا ہے، مگر ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب سچا ہی ہوتا تھا، اس میں کذب کا، غلط کا کوئی شائبہ اور کوئی شبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا. فکان لا یرا رویا، یہ الصالحہ کی تفسیر، الصادقہ کی تفسیر. تو حضور جو خواب بھی دیکھتے تو جاءت مثل فلق الصبح، تو وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح سے آ جاتا، صبح روشن کی طرح سے آتا. صبح روشن کی طرح آنے مطلب کیا ہوا کہ اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح آیا ہو کر سامنے آتی. جیسے صبح روشن ہو چکی ہو تو ہر شخص کو یقین ہوتا ہے کہ صبح روشن ہو گئی. یہاں تک کہ جو اندھے ہوتے ہیں ان کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ رات جا چکی ہے اور صبح آ گئی ہے. ایک خاص قسم کا اجالا ان کو بھی محسوس ہوتا ہے. تو جیسے صبح روشن ہو جاتی ہے تو سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صبح ہے، رات نہیں ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے تو اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح سے آپ سمجھتے تھے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، بلکہ یقین ہوا کرتا تھا کہ اس خواب کا مطلب یہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. ثم حبب الیہ الخلاء، خلاء کے معنی خلوت اور تنہائی. پھر آپ کے دل میں خلوت اور تنہائی کی محبت ڈال دی گئی کہ آپ تنہا رہیں. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، یا بغار حراء، اور آپ غار حرا میں خلوت نشینی کرتے تھے. غار حرا ایک پہاڑ ہے مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر. اس پہاڑ کا نام تو الگ ہے، اس میں ایک کھو ہے. وہ پہاڑ بہت اونچا ہے اور اس پہاڑ کی بلندی پر، اونچائی پر، یعنی چوٹی پر ایک کھو ہے.
اس کھو کا نام ہے غار ہیرا. اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. غار ہیرا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ آدمی پہنچ جائے اور جب دیکھے گا تو اس کو سامنے کعبہ شریف نظر آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی وسلم کے دل میں جب خلوت نشینی کی اور تنہائی کی محبت جاگزیں کر دی گئی، ڈال دی گئی، تو آپ مکہ معظمہ سے 3 میل فاصلے پر اسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر غار ہیرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. چنانچہ آگے آ رہا ہے فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ. تحنث کا معنی کیا ہے؟ تو امام بخاری خود فرماتے ہیں التعبد، عبادت کرنا. اللیالی ذوات العدد، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ اللیالی ذوات العدد. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھوہ میں، اس غار میں کئی راتیں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. لیالی یہ جمع ہے لیل کی، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے. اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھوہ میں 3 دن 3 رات رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور زیادہ کتنا رہتے تھے وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. قبل ان ينزغ الى اهله. نزون کے معنی آتے ہیں کھینچاؤ، میلان، مراد اشتیاق، دل کا کھینچاؤ، دل کا اشتیاق. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ہیرا میں یا ہیرا کھوہ میں کئی راتیں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، اس سے پہلے کہ آپ کی بیوی کی طرف دل کا اشتیاق ہو. اور یتزود لذالک، اور رسول اللہ اس کے لیے یعنی غار ہرا میں جا کر جو عبادت کرتے تھے تو اس کے لیے توشہ لے کر جاتے تھے تاکہ کھانے پینے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے. وہیں کچھ انتظام تھوڑا سا رہتا تھا، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے. ثم یرجع الی خدیجہ، پھر وہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس واپس ہوتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کی پہلی بیوی ہیں، اور ان کا بھی اس شادی کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عربوں میں خاص طور پر اور ساری دنیا میں عام طور پر سب سے زیادہ حسین اور جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت. آپ کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال. ایک عمر پر نظر ڈالیے، دوسرے اس بات پر توجہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کنوارے تھے، شادی آپ کی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ تھیں. آپ کے شوہر کے انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنوارے، یہ بیوہ. رسول اللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور یہ رسول اللہ کے مقابل میں بہت کم خوبصورت. پھر بھی رسول اللہ کا کرم دیکھیے کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایک بیوہ سے شادی کیا، نکاح کیا. یہ ہم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی یہ سیرت ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ بیواؤں سے نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنا چاہیے، تاکہ ان کی زندگی آرام کے ساتھ گزرے اور ان کے لیے آپ سہارا بن جائیں. خیر، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے لیے توشہ لے کر جاتے. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے. فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر اتنا ہی توشہ لے کر دوبارہ جاتے. حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا. حق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وحی. اللہ کی وحی آ گئی غار ہرا میں، تو فرشتہ آپ کے پاس آیا، وہی مخصوص فرشتہ، اور فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے. تو آپ نے کہا، آپ کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. تو رسول اللہ کہتے ہیں فاخذنی، اس نے مجھے پکڑ لیا، فغتنی، اور مجھ کو دبوچا.
حتی بلغ منی الجہد، جہد اور جہد دونوں لوگ ہوتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں مشقت کے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا یہاں تک کہ پہنچ گیا وہ فرشتہ میری طرف سے مشقت کو. کیا مطلب ہوا کہ فرشتے نے اپنی طاقت بھر دبوچا، پھر اس فرشتے نے مجھ کو اپنی طاقت بھر دبوچا، ثم ارسلنی، اس کے بعد چھوڑ دیا. اور کہتا ہے فرشتہ اقرا، دوبارہ کہتا ہے اقرا، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. تو اب دوبارہ فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور دوبارہ مجھ کو دبوچا، یہاں تک کہ اپنی طاقت بھر دبوچا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھیے. یہ تیسری مرتبہ کہا ہے پڑھیے. میں نے کہا میں نہیں پڑھتا. تو رسول اللہ کہتے ہیں اب تیسری مرتبہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر دبوچا، وہی طاقت بھر دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ کر کے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا. پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی دو طرح سے آئی. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کب آتی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو جاتے تو خواب میں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے آپ پر بھیج رہا ہے، اور جو پیغام اللہ کا آپ کو خواب میں ملتا، جب آپ بیدار ہوتے تو اس کا مطلب واضح طور پر سمجھ جاتے، یقینی طور پر، جس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. تو یہ تو شروع کی وحی تھی خواب میں. یہ خواب میں وحی کیوں کی گئی، بیداری میں کیوں نہیں کی گئی؟ اصل میں پہلے مشق کرائی جا رہی تھی کہ پہلے خواب میں مشق ہو جائے تب بیداری میں وحی نازل ہو. آپ جانتے ہیں کہ خواب میں بہت سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو جاگتے ہوئے ناممکن ہوتے ہیں. مثلا آپ سو گئے اور آپ پہنچ گئے جناب والا ہمالیہ پہاڑ کے پاس، اور آسانی کے ساتھ چڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر آپ چڑھ گئے، اور پھر آپ کا موڈ ہوا کہ ہم اترے ہیں، تو وہیں سے آپ کود کر زمین پہ آ گئے. تو یہ کتنا مشکل کام ہے ہمالیہ پر چڑھنا اور وہاں سے کود کر زمین پہ آنا. کوئی ہمالیہ سے کودے اور زمین پہ آئے تو مر ہی جائے گا. مگر خواب میں یہ دونوں ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں. ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل ہم آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیے ہیں کہ وحی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم پہاڑ پر قرآن کو اتارتے تو دیکھتے کہ وہ بھی خائف ہو جاتا، پہاڑ بھی، اور ریزہ ہو جاتا. تو اگر اللہ اپنا کلام پہلے ہی رسول اللہ پر بیداری کی حالت میں اتار دیتا تو نہیں معلوم کہ یہ رسول اللہ پر کیا کیفیت ہوتی. اس لیے پہلے مشق کرائی گئی اس کی خواب میں، اور تربیت دی گئی خواب میں، تاکہ آپ کا دل اس کا عادی ہو جائے. اور جب دل عادی ہو گیا تب اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اب جاگنے کی حالت میں رسول اللہ کے اوپر میرا پیغام پہنچاؤ. اس وقت جب فرشتہ آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں تھے اور اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے، مستغرق تھے. کہا پڑھیے، تو رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. ساری توجہ تو اللہ کی طرف ہے، سارا دھیان اللہ کی طرف ہے، پڑھنے کی طرف کیا؟ زبان سے نکل گیا ما انا بقارئ. تو ان کو بیدار کرنے کے لیے، سرکار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرشتے نے اپنی طاقت بھر دبوچا تاکہ
جو توجہ ہے وہاں سے ہٹے، میری بات سن کر اللہ کا کلام سنے، مگر توجہ نہیں ہٹی تو دوبارہ دبوچا، پھر تیسری مرتبہ دبوچا۔ جب تیسری مرتبہ دبوچ کر چھوڑا ہے تب سرکار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹی اور دیکھا کہ یہ تو فرشتہ موجود ہے، اور جب فرشتے نے دیکھا کہ اب یہ ہوش میں آ گئے ہیں، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے اور میری طرف توجہ آ گئی ہے، تب اللہ کا وہ کلام سنایا، پہلا کلام جس کو آپ سورہ اقرا کہتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ میرے عزیز بچوں، اللہ نے جو پہلی وحی اپنے رسول پر بھیجی، اللہ نے جو پہلا پیغام اپنے فرشتے کے ذریعے جو رسول پر بھیجا، وہ پیغام کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ تو قرات پڑھنا، علم حاصل کرنا تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے، رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ہم کو پڑھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ علم کو دنیا میں عام سے عام تر کیا جائے۔ علم کی روشنی جتنی زیادہ عام ہوگی، دنیا ویسی اتنی زیادہ روشن اور منور ہوتی جائے گی۔ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب یہ وحی قرآنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہو گئی، بہا میں ہا ضمیر کا مرجع آیات قرآنی، تو رسول اللہ ان آیات کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ یرجف فؤاد کے معنی دل، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ فزملوہ، تو گھر والوں نے آپ کو چادر اڑا دی۔ حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ سے خوف دور ہو گیا۔ یہ زملونی چادر اڑانے کا حکم سرکار نے کیوں دیا؟ آپ کبھی زندگی میں تجربہ کریں گے، جب خوف زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت ٹھنڈک لگنے لگتی ہے
اور خوف جتنا زیادہ ہوتا ہے ٹھنڈک اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر ٹھنڈک کی وجہ سے کپکپی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے تو وحی کی شدت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو خوف پیدا ہو گیا، آپ کا دل کانپنے لگا اور ٹھنڈک لگنے لگی، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ ایک نفسیاتی بات ہے۔ جب وہ خوف دور ہو گیا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور آپ نے ان کو پورا واقعہ سنا دیا۔ کیا فرمایا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ جان کا کیوں ڈر ہے؟ اس لیے کہ وہی جو آ رہی ہے تو دل پر اس کا بوجھ اتنا زیادہ پڑ رہا ہے کہ دل کانپ رہا ہے۔ اگر دل کی حرکت ایسی بڑھتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ حرکت قلب بند ہو جائے اور میری جان چلی جائے۔ فقالت، تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ بہت ذہین اور بہت دانشمند خاتون تھی، فرماتی ہیں ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ اتنا بھاری کلام آپ کے اوپر نازل کر دے کہ آپ کا دل بیٹھ جائے اور آپ دنیا سے تشریف لے جائیں۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی علت کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سبحان اللہ، کیسی دانشمند خاتون تھی، کیسی پیاری علت بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، رحم کے معنی رشتہ دار اور تصلو کے معنی جوڑنا، صلہ۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، یعنی آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ جب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان سے ملا جائے، ان کی خیریت پوچھی جائے، ان کی مالی امداد کی جائے، تو یہ رشتہ جوڑنا ہے۔ آپ رشتہ جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایک دوسری وجہ تحمل الکلہ، کل کے معنی بے سہارا اور کمزور لوگ، اور آپ بے سہارا اور کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، کہ جو لوگ بے سہارا ہیں، کمزور ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اکساب کے معنی عطا کرنا، اور معدوم کے معنی نادار، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور نادار کو عطا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، قرا یقری، مہمان نوازی کرنا، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور تعین علی نوائب الحق، نائبہ کی جمع ہے نوائب، اس کے معنی حادثہ، مشکلات، دشواریاں، اور حق کی راہ میں پیش آنے والی دشواریوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا بات انہوں نے بتائی؟ یہ سب رسول اللہ کے اخلاق حسنہ سے ہے۔ پہلی بات رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسری بات کمزوروں بے سہاروں کے بوجھ اٹھانا، تیسری بات ناداروں اور مفلسوں کو عطا کرنا، چوتھی بات مہمان نوازی کرنا، پانچویں بات حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرنا۔ تو بتانا یہ چاہتی ہیں کہ جو ایسے جس کے اخلاق اتنے عظیم ہوں اور جس کا کردار اتنا شاندار ہو، تو اللہ ایسے شخص پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اس کو زحمت میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ یقین رکھیے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کتنی مضبوط دلیل دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ فانطلقت بھی خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئیں۔ یہ ورقہ بن نوفل کون ہے؟
تو ہم بخاری فرمان لکھتے ہیں وہ کانم ران تنصر فی الجاہلیہ، یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے. جاہلیت اس کو کہتے ہیں جس زمانے میں جہالت غالب ہو، پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں یا بہت کم ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کا سلسلہ جب ایک حد تک چھپ گیا، جاری نہ رہ گیا، تو اس کے بعد سے لے کر رسول اللہ کی تشریف آوری تک کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ بہت جاہل تھے. تو زمانے جاہلیت میں یہ ورقہ بن نوفل نصرانی ہو گئے تھے، یعنی عیسائی ہو گئے تھے. اور کانا یکتب الکتاب العبرانی، اور ایک نسخے میں عبرانی کی جگہ عربی بھی ہے. تو دونوں کو لے کر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اور آپ عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے اور عربی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، لہذا انجیل کو آپ عبرانی زبان میں بھی لکھتے تھے اور عربی زبان میں بھی لکھتے تھے، یعنی اس کی انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں لکھتے تھے اور عربی زبان میں لکھتے تھے. اللہ جو چاہتا تھا وہ لکھتے تھے. اور کانا شیخن کبیرہ، بہت، شیخ کے معنی بوڑھا اور کبیر کے معنی زیادہ اور بڑا، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے تھے. قد عامیہ، آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی. تو ان کے پاس رسول اللہ کو لے کر گئیں اور ان سے حضرت خدیجہ نے کہا اے چچیرے، نہیں اوپر میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ چچا کے پاس، چچا نے وہ وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے خدیجہ کے چچا کے بیٹے، یعنی حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی. تو اس کو آپ اصلاح کر لیجئے گا، خدیجہ کے چچا زاد بھائی مراد وہاں پہ، چچا نہیں. تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اے چچیرے بھائی، اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان سے ورقہ بن نوفل نے پوچھا بھتیجے ماذا ترا، آپ نے کیا دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ سنا دیا. تو ورقہ نے کہا حاضن ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ناموس کے معنی فرشتہ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا تھا. یا لیت، وہ اب کیا آگے ہونے والا ہے. رسول اللہ کے ساتھ وہ سب کچھ بھانپ گئے، سب کچھ سمجھ گئے، اور اب کہتے ہیں یا لیتنی فیہا جزا، اے کاش میں آپ کے تبلیغ احکام نبوت کے زمانے میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آوا مخرجیہ ہم، کیا یہ لوگ مجھ کو مکہ سے نکال دیں گے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں لم یات رجل قطو، اس سے پہلے جو نبی بھی یہ پیغام لے کر آئے ہیں، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، تو ان کے ساتھ عداوت کی گئی ہے، اور عداوت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شہر بدر کر دیا جائے. اور سنیے ان یدرکنی یوم کا، اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ ملا جب آپ احکام نبوت کی تبلیغ کریں گے تو میں آپ کی مضبوط مدد کروں گا. لیکن ثم لم ینشب ورقۃ، پھر ورقہ ٹھہرے نہیں، رہے نہیں، یہاں تک کہ وفات ہو گئی، نہیں جلدی ان کی وفات ہو گئی. اور فطر الوحیو، اور وحی کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا. اللہ طرف جو وحی آئی تھی یہ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا.